بڑا رنگ پڑا ہوا سڑک کے اوپر کوئی بلا بیٹھی ہے جس کے خوف سے لوگ آگے گزرتے نہیں، وہاں یہ بچہ بھی آ گیا۔ یہ حالات دیکھ کے دل میں کیا کہتا ہے کہ آج وقت ہے، آج میں آزمانا چاہتا ہوں کہ راہب کی باتیں زیادہ اچھی ہے یا جادوگر کی باتیں زیادہ اچھی ہے۔ راہب کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پتھر اٹھایا، پتھر نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پتھر دے مارا۔ جب اس چیز کو لگا وہ چیز مر گئی، لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر دوسری چیز آنکھوں سے دھندے کوڑی والے ان کو دب کر دیتا وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب اس بچے کا چرچا ہو گیا جو کہ جادوگر تک بھی پہنچ گیا، وقت کے حکمران تک بھی پہنچ گیا۔ ایک ایسا بچہ ہے تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو آنکھوں سے نابینا ہو گیا، اس نے بچے کی ضرورت سنی، بچے کے پاس آیا، آگے کہنے لگا مجھے بینائی دینا ہے۔ یہ بینائی کی میں نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا۔ پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لو، میں سمجھ دیتا ہوں، اللہ شفا دیتا ہوں۔ وقت میں وہ قرآن تھا، کسی کو رائے رات میں نہیں آنے دیتا تھا، اپنے کہنے پہ چلا رکھا۔ اس آدمی نے کہا آپ جس طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے، مسلمان ہو گیا، مومن بن گیا، بچے نے دب کر دیا، اللہ نے بینائی واپس کر دی، چلا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا یہ بینائی میری طرف سے ملی ہے، یہ اس اللہ کی طرف سے ملی ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور آپ کو پیدا کیا۔ غصے میں آ گیا بادشاہ، میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کو تم خدا سمجھتے ہو، ہم سمجھتے ہو؟ کہاں خدا اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کہا بتاؤ تمہیں یہ درس کس نے دیا؟ مجبور ہو کر اسے بتانا پڑا کہ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کو بنایا گیا جس کو راہب نے کہا تھا آج تیرا علم تکمیل پہ پہنچ چکا، مجھ سے کچھ آگے چلے گئے، لیکن تمہارے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، امتحان ہے یہ، لیکن میرا کوئی طرح لگا۔ بادشاہ نے مجبور کر دیا، لیکن ابھی بدلا نہیں رہے۔ کہا تجھے پہاڑ پہ لے جا کے گرا دیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ کچھ نمائندے بھیجے اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، اگر اپنا عقیدہ تبدیل کر لے ٹھیک ہے، ورنہ وہاں تم کو گرا دو تاکہ یہ مر جائے۔ پہاڑ پہ آ گئے، اللہ کے ساتھ حال ملا، پہاڑ میں تم بچائی، سارے کے سارے نمائندے نیچے گر کر مر گئے۔ اللہ نے تمام بولا واپس آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا ساتھی کا، اللہ نے مردار کر دیے اور نمائندے کیا کیے؟ اس کو کشتی میں بٹھاؤ، سمندر کے درمیان میں جا کے اس کو اٹھا کے گرا دو۔ کشتی میں بٹھا دیا، کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچی، اللہ کے ساتھ کال بھی نہیں، اللہ نے بیٹی کو جھٹکا دیا، سارے کے سارے نیچے، اس کو اللہ نے معلوم کر دیا، پھر واپس آ گیا۔ کہا بادشاہ جس طرح تم حربے استعمال کر رہا ہے اس طرح مجھے نہیں مار سکتا، اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تدبیر میں تجھے دیتا ہوں۔ کہا بتاؤ؟
لوگوں کو جمع کرو، لوگ کافی سارے جمع ہو جائیں، پھر مجھے سوری کا لٹکاؤ، میرے تن سے تیر نکالو، تیر سیدھا کر کے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالو، بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ اس کا معنی کیا بتا رہا ہوں؟ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، جو اس بچے کا نام ہے بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ جب اس نے تیر نکالا، تیر لگایا، یہ الفاظ ادا کیے، جتنے لوگ دیکھنے والے تھے سارے کے سارے مسلمان ہو کر ایمان لے آئے کہ اس بچے کا جو رب تھا وہ سچا تھا، یہ بادشاہ جھوٹا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا کہ کہیں یہ ایک اللہ کی بات کرنے والے نہ بن جائیں، لیکن بچے نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا ہے، اپنی جان کو قربان کر دی، لیکن لوگوں کا عقیدہ جو تھا اس کی اصلاح کر دی کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ اللہ اور میرے بھائیوں، بسم اللہ کے اندر بڑی بڑی یہ شیاطین کے رکاوٹ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کوئی بھی اچھا کام کرنے لگو تو بسم اللہ بولنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مسلمہ، پہلے حضرت ام سلمہ کے گھر میں ان سے ایک بیٹا تھا جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتے برتن میں حادثہ کو گھمانا شروع کر دیا۔ اس طرح آج کل ہمارے اپنا بھائی دوست کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا، تو کیا دیکھتے ہیں گوشت کا ٹکڑا ہو اس کی طرف بڑا اچھا ہے، جلدی سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ گھومتا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادب کا سکھا اے بیٹے جب وہ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے بسم اللہ کی وجہ سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کیا کہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی دوسرے کے آگے آگے مت لگاؤ، اپنے سامنے اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنی سائڈ سے کھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو جو پہلے ام سلمہ کا بیٹا تھا کفالت میں آیا ہوا تھا اس کو یہ ادب سکھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کا برکت نہیں ہوتی، اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم وضو کرنے لگو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جس وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی وہ وضو نہیں ہوگا۔ اب باتیں کرتے کرتے وضو کر لیتے ہیں، بسم اللہ یاد آ جاتی ہے۔ بسم اللہ پڑھنا ضروری، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہے تو نماز نہیں۔ اللہ اللہ، کچھ ایسی جگہ ہے جہاں شراب کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیٹرین شیطان گندی جگہ پہ اپنی رہائش رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سو کے اٹھے نا تو رات کو اچھی طرح جھاڑے، کیونکہ یہ کوئی بات ہے کہ شیطان کی رہنے کی جگہ ہے، گندی جگہ ہے۔ اسی طرح جو پلیتی والی جگہ ہے وہاں شیطانوں کا رہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے اسی وجہ سے ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی گندی جگہ سے گزرتی ہے، بیت الخلا ہوتا ہے یا کسی گندی جگہ سے گزرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عادت سکھایا کہ جب تم نے کوئی بیت الخلا میں داخل ہونے لگے نا تو پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ کے نام سے شیطان جنوں اور جنوں کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں
شیطان جنوں ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ جوڑا جب مرد عورت کے قریب آنے کی تیاری کرے اسے یہ کلمات ادا کرنے چاہیے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود. اللہ ہمیں جو بھی رزق دے بہتر رزق دے یعنی اولاد کی نعمت. جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ مجھے جو بھی رزق میرے اولاد کی نعمت میں ان شیاطین کے اثرات سے محفوظ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے بلاد کی عید دعا کرنا. جب انسان یہ کام کرتا تو وہ بچہ شیطان کی حلقوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ اسی طرح بھائی بسم اللہ کے بہت سارے فوائد ہیں بہت ساری برکات ہیں. جب بھی انسان کو اچھا کام کرنا ہے اسے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. بسم اللہ پڑھنا سے برکات ہے. کھانے کا مطلب ہوا ایک آدمی آ کے کھانا شریک ہو گئی اسے بسم اللہ نہیں کھانا سارا کھانا کھانا اور منگایا وہ میں بات 3 مرتبہ بتانا کھانا دوسرے دن کھانا آج کاٹ کرو بسم اللہ ہے مانا بسم اللہ پڑھا اسے تھوڑا سا کھانا بھی کرنا ہو یہ کھانے کی برکات ہے. اب کھانا آگے آ جاتا ہے بسم اللہ کو بول جاتی ہے اس لیے ہم بہت سارا کھانا پھر بھی ہم سمجھتے ہیں شہر نہیں ہوئے اور بسم اللہ سے کھانا کیے جس کام میں بھی بسم اللہ پڑھی جائے وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوئی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.